ریاض سولنگی صاحب نے کس اتھارٹی کے ساتھ ان کو مارا؟ ایک بات سے ڈرنا چاہیے اور وہ ہے لا، جس کو سر اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت دے دی ہے. آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ لوگوں کی عزت. آپ نے لیڈی ایچیسن پر بات کی، اس پر ایکشن ہوا. آپ نے جنرل ہاسپٹل پر بات کی، اس پر ایکشن ہوا. اور کیا تم کیا چاہتے ہو آپ بھائی؟ السلام علیکم ویورز، مشرق ڈیجیٹل کے پروگرام کرائم اینڈ کریمنلز کے ساتھ میں ہوں اشرف سہیل، اور میرے ساتھ ہیں میرے کو ہوسٹ آصف مغل. آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو کراچی میں رونما ہوا، لیکن اس طرح کی کامنلی شکایات جو ان سے ہیں وہ سامنے آتی ہیں. اور یہ واقعہ جو ان سا ہے ہماری وکلاء برادری کے ساتھ ہے، جن کو بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے دکھائی دینا چاہیے، لیکن کبھی کبھار ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وکلاء برادری میں موجود بہت سارے غیر ذمہ دار عناصر ایسے رویے کا مظاہرہ کرتے ہیں جس کو کسی صورت قبول نہیں کیا جا سکتا. ہوا کیا، معاملات کیا بنے کراچی کورٹس میں، یہ بات کریں گے آصف سے. آصف، کیا واقعہ ہوا ہے آج؟ سر جی، وہ مشہور ٹک ٹاکر ہیں رجب بٹ صاحب، جی آپ کو پتہ ہی ہوگا سر کہ پچھلے دنوں جو انگلینڈ سے آئے ہیں. جی سر، انگلینڈ سے آئے ہیں. ان کے بعد وہ جو ڈکی بائی کے بعد جو آئے باہر سے. بالکل سر. جی رجب بٹ سر جی، جب سے مطلب کہ وہ فیم میں آیا نا سر، اس نے کچھ حرکات بھی اس طرح کی کہ وہ خود سختی کا جو ہے نا وہ شکار ہوا. اچھا، لیکن سر جی دیکھیں، کیا حرکات؟ سر حرکات دیکھیں گے سر، اس نے ایک آپ کا فرقہ جو بھی ہے، آپ اپنی عبادت کریں، آپ اپنے آپ کو محدود بالکل، رکھیں. یہ تو کوئی ایسی بات ہے، جو آپ کا مذہب ہے وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے، اور آپ کا اپنا طریقہ کار ہے جس طرح سے بھی آپ عبادت کرتے ہیں. لیکن اس کو سر محدود اپنے تک رکھنا چاہیے نا. آپ سوشلائز کریں گے، اس سے بڑے لوگوں کو اعتراضات ہوں گے، کیونکہ یہ فرقہ واریت پہ آپ کو پتا سر مذہبی معاملات بڑے حساس ہوتے ہیں. بہت حساس کی. سر دیکھیں گے آپ اتنی سی بات کرتے نہیں ہیں کہ ادھر وہ جی آپ کو جو ہے نا قتل بھی ہو جاتے ہیں یا آپ قتل کر بھی دیتے ہیں. اس طرح کے معاملات چلتے ہیں. اس نے سر اس طرح کی حرکتیں کی، اس کے اوپر مقدمات بھی درج ہوئے. اسی طرح اس نے نماز کی جو ہے وہ بے حرمتی کی. اچھا، اس پہ جو ہے نا ایک وکیل صاحب ہے ریاض سولنگی صاحب کراچی میں، انہوں نے سر جو ہے نا اس کے اوپر مقدمہ درج کروا دیا. ٹھیک ہے، گستاخی کا. وہ مقدمہ درج کرواتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے کہ جی وہ تیش میں آ کے جیسے مطلب کہ فیم ملا، ساتھ دنیا جڑی اس کے ساتھ، تو اس نے جو سر وہ ویڈیو بنائی ایک، اور وکلا برادری کو پورا رگڑا دیا انہوں نے رجب بٹ نے. اور رگڑا دینے کے بعد بالکل سر، اور رگڑا دینے کے بعد سر وہ کچھ الفاظ اس طرح کے جو ہے نا وہ استعمال کیے کہ جو جی سر وہ جی بالکل، اور وہ کچھ وکلا برادری کے بارے میں بھی بولے تو وہ ان کو ناگوار گزرے. کن کو؟ وکلا برادری کو سر. ظاہر ہے، جب ظاہر ہے کسی بھی کمیونٹی کے بارے میں آپ بات کریں گے تو وہ بری بات کریں گے تو اس کا جی برا بالکل اثر سر. آئے گا. تو وہ مطلب جس طرح کے الفاظات استعمال کیے گئے ان کو غصہ تھا، جو آج نکلا کورٹ کے اندر. انہوں نے سر پکڑ لی. سر یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں ہے آصف صاحب کہ آپ کوئی کورٹ میں آپ ان پر اور کیس کر دیں. سر میں ایک اعلانیہ طور پہ بات کر رہا ہوں کہ میں بھی جلد انشاءاللہ جو ہے نا وہ لا میں ایڈمیشن لے رہا ہوں. میں نے بھی وکیل بننا ہے. نہیں، وکیل آپ بنے 100 مرتبہ. آپ نے کیا یہ کام کرنا ہے وکیل بن کے؟ سر دیکھیں، کوئی آئے گا تو اس کا مار پیٹ شروع کر دیں. سر مار پیٹنے کی بات نہیں ہے. آپ چلے جائیں کسی بھی کورٹ کے باہر چلے جائیں، وہاں پہ کیا تجاوزات نہیں ہو رہی؟ وہاں پہ سر غیر قانونی پارکنگز بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ جیسے مرضی گاڑیاں لگی ہوئی ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں سر. وہ تو بدماش ہے نا. ہم تو یہ الفاظ اس طرح کے ہم یوز نہیں کرتے ہیں. سر میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو لائرز کمیونٹی ہے بڑی اپنا ریزنیبل کمیونٹی ہے. لیڈنگ پرسن ہیں آپ کے جتنے بھی آئینی ماہرین ہیں، قانونی ماہرین ہیں، آپ کے میجورٹی جج صاحبان جو سے ہیں وکلاء میں سے بنتے ہیں. پھر بڑے بڑے معزز، بڑے بڑے قابل اور بڑے بڑے آپ کہہ لیں سیزنڈ وکلاء ہیں. ایسے لوگ اندر گھس جاتے ہیں کہ جو ان کے نا امیج کو خراب کرتے ہیں. لیکن حق کے لیے ضرور آپ کھڑے ہوں. آپ کا جو پروفیشن ہے نا، آپ کا جو پیشہ ہے، جی سر، اس کے کچھ اخلاقیات ہیں اس کی. بالکل سر. ان تقاضوں کو آپ مد نظر رکھنا چاہیے. جیسے ڈاکٹرز ہیں، جی سر، ایک بڑا مقدس پیشہ ہے. جی جی، علاج معالجہ. اسی طرح سے وکیل ہے، ایک بہت ہی مقدس اور بڑا معتبر پیشہ ہے کہ لوگوں کے جو قانونی مسائل ہیں جی ان کے ساتھ وہ ان کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انہیں اتنا ہی مدبر اور اتنا ہی ٹھہراؤ والا ہونا چاہیے. جیسے آپ نے کہا کہ وہ تجاوزات کو ہٹانے کے لیے جا نہیں سکتا، ظاہر ہے پکڑ کے ماریں گے. سر جی آپ دیکھیں، میں گزر رہا رستے سے تو میں نے نا، کیونکہ جس طرح سے سر حالات چل رہے تھے، قانون پہ سختی ہوئی، میرے بھی گاڑی کے نا شیشے کالے تھے.
میں نے سر اتار دیے, میں نے اتارے اور خود اتارے کہ جب افسران اپنے شیشے خود اتار رہے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے, ہم کیوں مطلب کہ کریں. غیر قانونی بات ہے, اس کو نہیں اختیار کرنا. بالکل سر, اور میں نے سر نہ اتار دیے. اس کے باوجود وہ تھوڑا بہت آپ کو پتا کہ شیشے جب اتارے جاتے ہیں نا, جو پیپر اترتا ہے تو وہ تھوڑا سا اس کا ذرا کوئی رہ جاتا ہے ذرے, اس کے لیے وہ نہ اس کو کسی نہ کسی چیز سے صاف کرنا پڑتا ہے. کوئی ٹونک ہوتا ہے, پیٹرول ہوتا ہے, اس سے وہ صاف ہوتے ہیں. تو میرے ساتھ وارڈن والے صاحب جو ہے نا سر وہ ویر گئے. میں کہا بھائی میں نے اتار دیا, اگر پیپر لگے ہیں تو مجھے جو مرضی سزا دے لو, ٹھیک ہے. وہیں سر اگر بات کر لیں کہ دیکھیں کہ وہ ہم لوگوں سے نہیں ڈرتے, ٹھیک ہے, جبکہ دیکھیں کہ ہم لوگ ان کی بڑی جگہ پہ رہنمائی بھی کرتے ہیں, ہم ان لوگوں کے ساتھ چلتے ہیں. چاہیے نہیں سر جی, ڈرنا کی بات کہیں کہ ہمیں وہ فیور نہیں کرتے. سر جی میں بات کروں, ہماری عزت نہیں کرتے, آپ ڈرانا چاہتے ہیں. سر جی ڈرانا میں اس سینس میں کہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جس سے ڈرتے ہیں نا یہ فیور بھی اسی کو دیتے ہیں. غلط بات ہے نا, ٹھیک ہے. اسی لیے تو سر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے وکیل بننا ہے. ایک بات سے ڈرنا چاہیے اور وہ ہے لا. بالکل سر, سیدھی سی بات ہے. آپ وکیل کا اس لیے بننا چاہتے ہیں کہ آپ ڈرانا چاہتے ہیں لوگوں کو, آپ کی جرنلزم اگر وہ اگر آپ کی بات نہیں سنیں گی تو آپ بن کے ڈرائیں گے. تو بالکل سر ایسے کریں گے جب ہماری بات سنی نہیں جاتی. نہیں یہ کیا بات ہے, ہماری بات آپ کی سنی جاتی یار, آپ کی بات پر ایکشن ہوتے ہیں. آپ نے لیڈی ایچیسن پر بات کی, اس پر ایکشن ہوا. آپ نے جنرل ہاسپٹل پر بات کی, اس پر ایکشن ہوا. اور کیا تم کیا چاہتے ہو آپ بھائی سر؟ لیکن جو ایک پاور اور طاقت جو وکلا کی ہے نا, پاور اور طاقت کے لیے کبھی بھی نہیں بھاگتے ہیں بھائی. جی سر, آپ اپنی طاقت کو کنورٹ کریں ایک قانون پسند صحافی میں, قانون پسند وکیل میں. اس سوچ کے ساتھ آپ لاؤ نہ کریں کہ میں نے بھی یہی کرنا ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. صحیح کہہ رہے ہیں سر. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو تشدد کیا گیا, رجب بٹ نے کچھ بھی کیا تھا. جی سر, کوئی توہین کر دی تھی, کوئی بدتمیزی کر دی تھی, کوئی غلط الفاظ بول دیے تھے, نازیبا جملے کہہ دیے تھے. یہ جو کام ہوا ہے کراچی میں, کیا ہائی کورٹ میں گئے تھے یہ سر؟ ہائی کورٹ ہی تھا, کراچی ہائی کورٹ میں یا کراچی کی کسی عدالت میں گئے, اور وہاں پہ جو وکیل صاحب ہیں, جو سولنگی صاحب ہیں, انہوں نے مارا. جی سر, ریاض سولنگی نام. ریاض سولنگی صاحب نے کس اتھارٹی کے ساتھ ان کو مارا؟ سر یہ تو اتھارٹی بس ان کے پاس ان کا کورٹ ہی ہے, اتھارٹی اور تو ان کے پاس کوئی ایسی. سر یہاں پر یہ بات کہوں گا, ہماری جو وکلا تنظیمیں ہیں وہ اس والے سے کانشیس بھی ہیں. انہیں اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے. یہی مسئلہ ہے کہ ہم قانون پر انحصار نہیں کرتے, اپنے بازوؤں پر انحصار کر کے تو یہ اس طرح کے کام کرتے. بس سر دیکھیں کہ جس کا جدھر زور چلتا ہے نا وہ سر چلاتا ہے. یہ لا لیسنس ہے. ٹھیک ہے, کہ دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ وہ آیا باہر سے فیس کرنے کے لیے آیا, اگر اس کے اوپر اور پھر دیکھیں کہ پھر دوبارہ سے کیا ہوا, دوبارہ سے سر انہوں نے پھر ایک ویڈیو ڈالی سر رجب بٹ نے, اب پھر اس کو دھمکا رہا ہے. لازمی سی بات, یہ اس طرح سے نہیں ہونا سر. اس طرح سے دیکھیں نا وہ دشمنی بڑھتی ہے نا. جس کو مارا ہے دیکھیں کہ وہ اس کو سوشل میڈیا پہ گندا بھی کیا گیا, مارنے کی پیٹنے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ ڈالی گئی, جس کو سر اللہ تعالیٰ کی ذات نے عزت دے دی ہے. آپ لوگوں کا بھی کام بنتا ہے کہ آپ لوگ ان کی عزت کریں. واپس آئے ہیں, مقدمات کا سامنا کرنے کے لیے ایک بندہ آیا ہے, اس کو کرنے دیں سامنا. ہاں آپ نے اگر سمجھتے ہیں کہ وہ غلط ہے تو اس پر اور ایف آئی آر کریں. بالکل سر, اور مقدمات میں اس کو لے کر غلط بات سر دیکھیں کہ ایک چیز ہے کہ غلط کر رہا ہے تو وہ بھگت بھی رہا ہے, بھگت رہا ہے, سیدھی سی بات. ٹھیک ہے, اور اگر آپ لوگ غلط کریں گے تو لیکن بھگتنا نہیں نہ پڑے گا سر. قانون ہے نا سر, خود قانون ہے. نہیں خود کوئی قانون نہیں ہے بھائی, سیدھی سی بات ہے. یہ تو ایک سمپل بات ہے. اس طرح کے رویے جو ہوتے ہیں وہ سر میرے بڑے اچھے دوست ہیں, میری وکلا برادری میں بڑی اچھی ایک میری گیدرنگ ہے, ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کے اوپر پریشان ہوتے ہیں کہ یار یہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل سر جی, یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے. اور نہ ہی یہ جو ولاگرز ہیں اور سوشل میڈیا کے جو اوپر بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں, انہیں بھی اپنی زبانوں پر اور اپنے رویوں پر کنٹرول کرنا چاہیے. حد سے بڑھ کر کوئی بھی جو چیز ہوتی ہے میرا نہیں خیال ہے کہ مناسب ہے. یہ چیزیں جو ہیں وہ مسائل پیدا کرتی ہیں. انہی سے یہ مسائل بڑھ کر پھر جرائم بھی شکل اختیار کرتے ہیں, معاشرہ انریسٹ ہوتا ہے. آپ خاص طور پر جو ولاگرز ہیں, بہت بڑی دنیا ان کو سنتی ہے. آپ ان کی تربیت کریں, آپ ان کو ڈی ٹریک کرتے ہیں, آپ ان کو غلط مشغلوں کی طرف لگاتے ہیں, خود بھی آپ نہ کہہ لیں کہ غلط کرتے ہیں, دوسروں کو بھی اس طرف لگاتے ہیں. آپ کے فالوورز ہیں, آپ پر تو بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور اسی طرح سے جو وکلا برادری ہے اس میں موجود جو ایسے عناصر ہیں جو جذباتی ہیں, جو شیلیں ہیں, اشتعال پسند ہیں, یا اس طرح کی شرانگیزی کرتے ہیں, وکلا برادری کی ہی ذمہ داری ہے کہ ان کو سنب کرے اور ان کو روکے کہ یہ آپ کا یہ کام نہیں ہے. آپ کے پاس لا ہے اور آپ کے پاس سمجھ بوجھ ہے قانون کی, آپ اس کے ذریعے سے جو آپ کا مخالف ہے اس کو کیپچر کریں. بہرحال یہ گفتگو آج ہو رہی تھی, ایک معاملہ ہوا تھا, واقعہ ہوا تھا, ہم نے کہا کہ اس کے اوپر بات کریں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کریں اس حوالے سے.
آج کے پروگرام میں ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اور آصف مغل کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.